بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی۔ آج 23 مئی لاہور سے۔ ناظرین، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہر مشکل وقت میں سچ بولو، سچ بولو۔ اگر مکمل سچ نہیں بول سکتے تو کم سے کم جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میری گفتگو کے بعد میں نے 2016 میں ایک تقریر کی تھی جب محترم علی ظفر آج کل کے سینیٹر، اس وقت سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے۔ اس تقریر میں محترم سراج الحق جماعت اسلامی کے پیپلز پارٹی کے مسلم قمر الزمان قاہرہ اور دیگر قائدین اور وکلاء کی بڑی برادری تھی۔ وہ سپریم کورٹ بار کی تقریب تھی اور بڑی زبردست تقریب تھی۔ اس میں نے کچھ لفظ استعمال کیے تھے، کچھ تقریر کی تھی، تو مجھے اس وقت کی بھی کچھ اس کے بعد کی بھی دھمکیاں یاد ہیں۔ ناظرین، میں نے اپنے صحافت کے دور میں ایک تو پہلے میں بات کو تسلیم کرتا ہوں، صحافت میں بھی کرپشن ہوتی ہے، رشوت لینے والا جہنمی ہے، چاہے وہ صحافی ہے یا کسی بھی ادارے سے وابستہ ہے، اور جہنمی کوئی بہتری نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ بھی پرعزم ہوں کہ صحافیوں کا سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم ہر ادارے پر تنقید کرتے ہیں، صحافی نہ قانون سے بالا، نہ اخلاقیات سے بالا، نہ ہی احتساب سے بالا ہے۔ لیکن مجھے ماضی میں آج سے بہت عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا، یاد رکھیں صحافت کے 2 طریقے ہیں، یا ہر حالات میں جتنا ممکن ہو سکے سچ بولو۔ اس کے لیے آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، نوکری سے بھی نکالا جائے گا، آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوں گے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، آپ پر پابندیاں بھی لگیں گی، اس ٹی وی میں نہیں جانا، اس ٹی وی میں جانا ہے، کیونکہ ہر دور میں ہر طاقتور نے صحافت کو اپنے پاؤں کی ایڑی میں غلام رکھا، اور اس نے سچ وہی جانا جو اس کی خواہش اور اس کے تابع ہو، جس میں اس کی تعریف ہو۔ جس میں کسی طاقتور کے بارے میں آپ نے سچ لکھا تو آپ کبھی کرپٹ کہا ہے، کبھی جھوٹے کہلائے، کبھی بلیک میلر کہائے، کبھی باغی کہلائے، گو کہ ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ نے الزام لگایا۔ میں یہ نہیں کہتا ہم سب سچ بولتے، اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے۔ ناظرین، میں نے اس دور میں اعلیٰ سے اعلیٰ حکمرانوں کو دیکھا، کم و بیشتر 10 سے زیادہ حکمرانوں کا عروج اور زوال دیکھا۔ میں نے ہر جگہ سچ ان کی مرضی کا دیکھا، انہوں نے حقائق پر کبھی سچ کو دیکھا ہی نہیں۔ جو جس طاقتور کی خواہش ہوئی اس نے کہا یہ سچ ہے، اگر یہ جھوٹ بولو گے تو غدار ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، فراڈی ہو، بلیک میلر ہو، اور یہ الزامات لگائے۔ میں نے پھر کہا اینڈ پہ ناظرین، میں نے 2016 میں جب سپریم کورٹ بار کے موجودہ سینیٹر صدر تھے محترم علی ظفر ایک تقریر کی تھی، وہ سنیے گا، اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، اور اس سے پہلے بھی میں ایسی ہزاروں تقریریں کر چکا ہوں۔ ناظرین، میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہر حالات میں سچ بولو، اگر اس سے خوف نہ کھاؤ کہ کوئی آپ کا کتنا نقصان بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ناظرین، میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ان کے پاس کوئی صاحب آئے اور اس نے کہا میرے پاس دنیا کی ہر برائی ہے، اے اللہ کے پیارے محبوب ہے رحمت اللہ عالمین، میں تیرے کہنے پہ ایک جھوٹ سوچ سکتا، ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، تو میرے اللہ کے پیارے محبوب رحمت اللہ عالمین نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ صحابہ کرام پاس تھے تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے محبوب، اس نے تو اتنی غلیظ باتوں کا انکشاف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک جھوٹ چھوڑ دے گا تو سب جھوٹ چھوٹ جائیں گے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، اگر پورا سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر کہیں بولا بھی جاتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ناظرین، اسی طرح حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے زبان سے اس کو روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو دل میں برا کرے، کیونکہ یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود ہم گناہ گار لوگ ہیں، شاید پورا سچ نہیں بول سکتے۔ یا ناظرین، میں اتنا جانتا ہوں رسول آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، آپ کی سیرت پر چلے بغیر
دنیا کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو اللہ کے پاس آپ کو پہنچا سکے۔ اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلا جائے۔ راستے زندہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے آخر میں وہ تقریر جو سننی ہے کم ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں ماضی میں۔ مشرف دور میں تو ظلم کی انتہا تھی۔ یہ غالباً 2016 کی تقریر ہوگی، مجھے اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن علی ظفر سپریم کورٹ بار کے صدر تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو میں نے مختصر یہ باتیں کر رہا ہوں اس کی ربط نہیں ہے، لیکن میں آج زیادہ باتیں اس تقریر کے ذریعے ہی کچھ بتاؤں گا۔ اس میں سے مختصر حصہ ہے، صرف مختصر حصہ ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے آپ کو مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہو، دوسرا جس نے مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑا ہو، تیسرا جس نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہو۔ اس موقع پر مولانا رومی کہتے ہیں، کون سی موسیقی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آوازیں جو غریب کو سونے نہیں دیتی۔ ناظرین، آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ رکاوٹیں مشکلات ضرور ہیں، لیکن کامیابی یہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ظاہر کو مت دیکھو، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، پر اس کو جلا ہوا دیکھو تو سیاہ راکھ ہوتی ہے۔ لہذا سچ کی اپنی روشنی ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کسی کی دل آزاری ہرگز مقصد نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، لیکن کوشش کریں گے حقائق آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، جھوٹ صرف جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ ہی سزا دے گا۔ آخر میں ناظرین، 2016 جب علی ظفر تھے، اس تقریر کے کچھ حصے ہیں، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بڑا سینسر کر کے کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، اگر عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پاکستان زندہ باد۔ محترم علی ظفر صاحب اور دیگر قابل احترام وکلاء صاحبان اور شریک محفل، گزارش ہے آپ لوگوں کو، میں قانون کی تو نہیں بات بتاؤں گا، سورج کو چراغ دکھانے کی تو گستاخی میں نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی کتابیں آپ نے حضرت کی ہوئی ہیں کہ میں لہذا سیدھی جھٹکی بات کروں گا۔ ادارہ کوئی بھی بنایا جائے، عام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے، ظالموں کے ان کو ظلم سے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تاکہ شہریوں کو ان کے بیسک اختیار حق ملے۔ لیکن بدقسمتی ہے، ادھر نیب بنایا گیا تھا، کبھی سیف الرحمان نے پیپلز پارٹی کو کچلنے کے لیے، کبھی اس ڈکٹیٹر مشرف نامی جو بڑا کمانڈو تھا، آج کل بیمار پڑا ہوا ہے، اس نے بنایا تھا کاف لیگ بنانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا تو اللہ ہی آفت ہے، قمر دماغ صاحب گستاخی نہ سمجھ لیں، وہ تو خیر کرپشن کو مائنڈ ہی نہیں کرتے۔ میری ایک صرف سبمیشن گزارش ہے، دیکھیں، کوئی بھی قانون بنایا جائے، کوئی بھی، اس میں کہیں نہیں لکھا وہ انگریز کا بنایا یا اللہ بادشاہ کا بنایا ہوا کہ اس کو صحافی کو تھوڑی سی رعایت ہے، جج کو رعایت ہے، جنرل کو رعایت ہے، پولیٹیشین کو رعایت ہے، بزنس مین کو رعایت ہے۔ ہر جرم کی سزا لکھی ہوئی ہے، اونچی بولنے تک کی سزا ہے، لیکن عمل درآمد کرنے والے ڈاکو بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ چند حکمران جو اپنے آپ کو کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں، حدیث آیت مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے کام ان کا مرتد ہو رہا ہے۔ جس جسم میں لقمہ حرام کیا وہ انصاف کر کیسے سکتا ہے؟ وہ صحافی ہو، میں جرنلسٹ ہوں، سب سے پہلے میرا احتساب کرے اگر میرے جسم میں لقمہ حرام وہ لیکوڈ کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں دوسرے کی صورت میں گیا تو میری گردن زندہ کر دی جائے، میری بات نہیں سننی چاہیے آپ کو۔ ادھر ہمارے صحافی بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے حرام کھا کے پلتے جا رہے ہیں، 10,000 تنخواہ ہے، 50,000 کا رات کو محفلوں میں لگا دیتے ہیں۔
दूसरा, मेरे पहले साहब ने कहा कि इधर पॉलिटिशियन तमाम सियासी जमातें आई हैं, वो हिसाब का जवाब देंगी। वो इधर खून लीग हो, सॉरी माफी चाहता हूं, नून लीग का तो कोई साहब आया ही नहीं जो 35 साल से इक़्तिदार में है। ऊपर से आपने मेरी पूरी किस्मत के मुझे राना सनाउल्लाह लिखा हुआ, मैं बार बार करंट लग रहा था, मैं क्या आज मारा गया। उन्हें तो वैसे ही खून चूसने की आदत है, उन्हें तो खून थूकने की आदत है। वो भाई तुम क्या एहतसाब करोगे, अपने गिरे बालों में झांको। जब आए थे आपके क्या एहसास हैं, आज हैं क्या है, इस कौम को बताओ। मैं सहाबी भी हूं, मुझसे पूछो कि 25-24 साल पहले आए थे तो क्या है। आज 5 मरले का घर और सेंटरों के अलावा सब कुछ जब्त कर लो। आप जरदारी साहब, वाह वाह, मियां मोहम्मद आसफ जरदारी साहब, अगर वो कहना आपसे ज्यादा कोई करप्ट है तो वो माइंड करते हैं, कहते तेरा बेड़ा गर्क होए, मैं लुट के खा गया। तो मैं तो बेनजीर का खून ना वफा नहीं की थी। कह रहे सब फिर माफी चाहता हूं क्योंकि बेनजीर मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थी, मेरा उनके अकीदत से रिश्ता है। मैं आपको बताऊं, इन सियासतदानों ने, ये कहते हैं सियासत रहे, वो बुकला के फंक्शन में नहीं आए, दोनों लीडर तो आपके भाग गई थी क्यादत मुल्क से बाहर। ये बुकला ने खून बहाया है मेरी इन गुनाहगार आंखों ने। आई वॉज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, 3 दफा इस किस्म का खून निकला है। कसम खाता हूं सियासतदान नहीं आते थे, कहते थे पुलिस मारेगी। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, हम जुलूस निकालते थे, इस माल रोड पर 83 दिन प्रोटेस्ट किया उस डिक्टेटर के खिलाफ। वो तुम सियासत के ठेकेदार, पहले अपनी जमातों में तो जमहूरियत लाओ। तुम्हारी इतनी जरूरत है कि नवाज शरीफ को कहो कि मियां साहब सिर्फ अपने साथे बता दो मेरे उन्हें ममालिक कितने हैं। क्या आपकी सियासी जमात का कोई आदमी आके खलब देगा कि जरदारी ने हराम खाया तो मैं उसको छोड़ देता हूं, नवाज शरीफ ने हराम खाया तो मैं छोड़ देता हूं, इमरान खान ने हराम खाया तो मैं छोड़ देता हूं। हम गुलाम समझते हो आप? हमने माना इस खत्ते पे अंग्रेज ने बेपनाह हुक्मरानी किया, हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। लेकिन याद रख लो, गुलाम बेजबान नहीं, जब गुलाम को जुबान मिलती है तो तुम्हारे गिरोबान तो खात आएगा। और मौजूदा नैब एक फ्रॉड है, एक झूठ है, एक धोखा है, दोनों पार्टियों की मिली भुगत से आए हैं। चेयरमैन नैब का खुद एहतसाब किया जाए तो 10 एहतसाब सेल बनाने पड़ जाएंगे। डाकुओं ने जिद्दत खत्म हो गई है, पाकिस्तान में इतना पैसा लूटा है, कोई ब्यूरोक्रेट लूट रहा है, कोई साथी लूट रहा है, कोई पॉलिटिशियन लूट रहा है। और भाई तुम आइन सबसे ज्यादा तो तुम सियासतदान तोड़ते हो। 40 सिक्के हैं हर मुसलमान पाकिस्तानी के हक के लिए। 60% तुम इस मुल्क को, 60% तुम इस मुल्क के बच्चों के लोगों की इनकम है 60% से कम। क्या उसका बच्चा एजुकेशन ले सकता है? क्या बीमार हो तो हॉस्पिटल जा सकता है? क्या उसको इंसाफ मिल सकता है? इंसाफ चंद घरों की लौंडी बना ली है, कभी जाती उमरा, कभी बिलावल हाउस, कभी मुशर्रफ हाउस। इसको तो आप गरीब के घर आने ही नहीं देते। मैं तो कह रहा हूं इश्तिहार दो, पाकिस्तान में इंसाफ जहां कहीं है, खुदा का वास्ता छुप जाए, नहीं तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे। और भाई इस मुल्क में रोटी चोरी की 3 रुपए की रोटी बेचना तो ठीक है, मियां मनशा पकड़ जाए तो नवाज शरीफ आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। और यार उसने बिजनेसमैन को बुला के रखा 2 घंटे, वो इमाम मस्जिद है। अगर उसने एमसीबी अवाम के पैसों का खरीदा तो इस हिसाब से हलाल है तो इबादत है, हराम है तो अजाब है। लिहाजा मैं माफी चाहूंगा, आप बुकला है, साहिब इल्म है। अभी मैं बहुत बोलना चाहता था, मुझे पता है कि मुझे गुस्से कर रहे होंगे कुछ सियासतदान, लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क को खुदा की कसम हर एक ने लूटा है, जहां जहां जिसका बस चला है। आप ग्वाले को बुलाए, उसे 80 रुपए की बजाय 120 रुपए ले ले, पानी ना डाल, वो पानी ना डालेगा तो मुझे पकड़ ले। आप फल ले ले जाए गोश्त वाली दुकान में, गोश्त में पानी डाल के बेचते, इसका वजन ज्यादा लगे। खतीबा पेपर मिलकर तुम्हें नजर नहीं आया तो तुमसे तजावत हटती नहीं है। खून निचोड़ निचोड़ के तुमने हमें बेहाल कर दिया। कभी कहते हो इंसाफ करूंगा, कभी कहते हो एहतसाब करूंगा। जिस जिस्म में लुकमा हराम है वो कैसे इंसाफ कर सकता है? तुम यहाँ तो कुरान को झुटलाओ तो यहाँ अपन आइन लाओ, आइन 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 आइन। देखे अच्छी गुफ्तगू तो दीवारों पे भी लिखी होती है, क्या मैं दीवारों की पूजा करनी शुरू कर दूं? सारे साहब इल्म आएंगे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन खलफ दें कि उन्होंने कभी हराम खाया है या खाने वाले का साथ दिया है तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में सजा दे। मेरे लफ्ज ज्यादा सख्त होंगे, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बातें थी, मैं बहुत सारे लोगों ने स्टेज से उठ के चले जाना था, माफी चाहता हूँ। खुदा